अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में आप सबको खुशामदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है ਸਬਲ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ। ਖਲ ਪਾਈ ਦੀ ਏ 1.5 ਬੋਰੀ 60 ਕਿਲੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋੜੀ ਖਲ ਪਾਈ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੱਝਾਂ। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और बफलो प्रोडक्शन के सीमन जन उसमें हम लैग करते हैं टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, जो हमारे चाइनीज़ पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान में काफ़ी अनटैप्ड पोटेंशियल है कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी, ख़ास तौर पे स्किन केयर कॉस्मेटिक्स सेगमेंट में, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है ना, ये स्किन केयर कॉस्मेटिक्स ख़ास तौर पे 2021 में पंजाब ने ख़ुसूसी बैनुल-अक़वामी दोस्तों को दावत दी। उनकी पाकिस्तानी भैंसों में दिलचस्पी ने सन्नत से वाबस्ता लोगों को काफ़ी पुरजोश किया। पाकिस्तान भैंसों की तादाद के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन भैंसों की सन्नत के तजारती एदाद व शुमार तसल्ली बख्श नहीं है। क्या बैनुल-अक़वामी दोस्तों की आमद से सूरत हाल को तब्दील किया जा सकता है? क्या उनकी आमद हमारे लिए इस बारे में मददगार साबित हो सकती है? बैनुल-अक़वामी दोस्तों से मिलने से पहले आइए पाकिस्तानी भैंसों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात जानते हैं। पाकिस्तान के शुमाल मशरकी वसी मैदानों में इसके पेचीदा आपाशी निज़ाम की बदौलत हर जगह काली भैंसों के रेवड़ देखे जा सकते हैं। ਐਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 30-35 ਬੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਜੀ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 25 ਤੋਂ 30, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 80-90 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੇ 20-25 ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਬਲ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ। ਖਲ ਪਾਈ ਦੀ ਏ 1.5 ਬੋਰੀ 60 ਕਿਲੋ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋੜੀ ਖਲ ਪਾਈ ਦੀ ਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 22-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। पाकिस्तान में जानवरों की अफजाइश कभी मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। किसानों की आमदनी का 40% जानवरों की अफजाइश से हासिल होने वाली आमदनी है। भैंस जानवरों की अफजाइश में एक बुनियादी लाइफ स्टॉक है। पाकिस्तान में दुनिया की कुल भैंसों का 8 से 10% है, जिनकी तादाद 40 मिलियन से तजावज़ कर गई है। हाँ जी बिल्कुल। गर्मी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਬਰਾਂਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਕਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਲਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਂਡੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਈਦਾ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਦਈਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। रूटीन है ही है कि सवेरे 4 बजे उठी दा, 4 बजे उठते आदा कि चुआई चुई करी दी है। चुआई चुई करते उस तो बाद वंडा पाई दा, वंडा बाद उस बाद मशीन नाल चुआई करी दी है गावां दी चुआई करते उस तो बाद जे साले सूले पाई दा, तूड़ी पाई दी है। तूड़ी पा ते उस तो बाद ना धो ते रोटी शोटी खा खू ते पट्ठे जाईदा, पट्ठे पुट्ठे लिया लियो ते पा पू ते उस तो बाद फिर शाम नूं चुआई चुई करन लग पई दी। और एडा मुश्किल तो कोई नहीं है, वंडा पाई दा तो बस यही है। इसका जिस्म मुसल्लस नमा और बहुत बड़ा है, और पेशानी, सीने, निचली टांगों और दुम के निचले हिस्से पर सफ़ेद मार्स है। ये मशहूर नीली रावी भैंस है। पाकिस्तानी भैंसों की 3 अहम इकसाम हैं, जिनमें रावी भैंस मजमूई तादाद में 70% से ज़्यादा हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਨਸਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਜ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਫਰਿਆਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੱਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਂ ਡਾਂਗਰੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਲੀਟਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਲੀਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱਝ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਾਏਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਗੀ। नीली रावी भैंस की ग़िज़ाई ज़रूरियात कम हैं और इसकी पैदावारी लागत ज़्यादा नहीं है।
دودھ کی چربی کی بلند شرح اور غذائیت کی وجہ سے اسے پاکستان کا کالا سونا کہتے ہیں۔ لاہور صوبہ پنجاب بھینسوں کی افزائش کا اہم علاقہ ہے، جہاں بڑی تعداد میں نیلی راوی بھینسیں پالی جاتی ہیں۔ اور اوریجنل اگر اس میں جائیں تو شاید نیلی ایک الگ بریڈ تھی اور راوی الگ تھی۔ نیلی دودھ کی خواص رکھتی تھی، راوی میں میٹ کی خواص تھے، لیکن اوور لاسٹ 100 ایئرز ان دونوں کی مکسنگ ہوئی، اور اب کہنا کہ یہ نیلی ہے، یہ راوی ہے، بڑا مشکل ہے، اس کو نیلی راوی ہی کہا جاتا ہے۔ UVAS لاہور بھینسوں کی تحقیق کے لیے پرعزم ہے۔ بھینس کے دودھ کی مصنوعات اور بھینسوں کا گوشت پاکستان میں بھینس کی اہم تیار کی جانے والی مصنوعات ہیں۔ بھینس کا دودھ اپنی چربی اور پروٹین کے لیے مشہور ہے۔ تازہ دودھ، دہی اور دیگر ہائی ٹمپریچر سٹیرلائز دودھ کے علاوہ یہ دودھ کافی، آئس کریم اور دیگر ڈیری مصنوعات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سٹیرلائز دودھ میں بھینس کے دودھ کی مارکیٹ کا غلبہ ہے۔ ملک کی صلاحیتوں کو امپروو جو موجودہ ہے، ہمارے بھینسیں ایسی بھی ہیں جو ایک بھینس ہمیں ایک سوئے میں، سوئے کا مطلب ہے کہ 305 دن میں تقریباً وہ 4000 لیٹر دودھ بھی دے گی، یا اور ایک ایسی بھی ہے جو صرف شاید 1200 لیٹر دے۔ تو ہمیں سلیکٹ ایسی بھینسیں کرنی چاہیے اپنی بریڈنگ پروگرامز میں جو زیادہ دودھ کر رہی ہیں۔ بین ہی ہالسٹین فریزین میں، یورپ میں، امریکہ میں ایسا ہی ہوا، سلیکشن کی گئی ہائی پروڈیوسرز کی، اور اس کو ایک ریپروڈکشن کی جو ٹیکنیک ہے، بریڈنگ ٹیکنیک ہے، جس کو ہم مصنوعی طریقہ نسل کشی کہتے ہیں یا آرٹیفیشل انسیمینیشن کہتے ہیں، اس ذریعے سے ہمیں ان سلیکٹڈ مدرز کے ذریعے بلز سلیکٹ کیے جاتے ہیں، جس کو پروجنی ٹیسٹنگ پروگرام کہا جاتا ہے، کہ ہم سلیکٹ کریں اور ان کا سیمن لے کے ہم بھینسوں میں وہ رکھیں جن کی، کیونکہ یہ ملک ایک جینیاتی ٹریٹ ہے، ہیریٹیبل ٹریٹ ہے، تو وہ اگلی جنریشنز میں وہ ٹرانسمٹ ہوگا۔ حکومت پنجاب نے سب سے زیادہ اس میں کام کیا ہے، لیکن ابھی بہت ہمیں پروجنی ٹیسٹنگ پروگرام پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں دودھ کی جو اوسط پیداوار ہے وہ بڑھے گی۔ پاکستان کی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی بھینسوں کے دودھ کی پیداوار اور کھپت میں سال 2011 سے 2020 تک سال بہ سال اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس طرح بھینس کے دودھ کی پیداوار گھریلو طلب کو پورا کر سکتی ہے۔ سال 2019-2020 کو اگر مثال کے طور پر لیں تو مالی سال 2019-2020 میں بھینس کے دودھ کی پیداوار 37.256 ملین ٹن رہی اور کھپت 29.805 ملین ٹن رہی، جو مجموعی پیداوار کا 80% ہے۔ دریں اثنا پاکستان کی بھینسوں کے گوشت کی پیداوار میں بھی سال 2010 سے 2019 تک اضافہ ہو رہا ہے۔ 2019 میں دنیا میں بھینسوں کا گوشت پیدا کرنے والے 10 ممالک میں بھارت 1.617 ملین ٹن پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، اور پاکستان 1.085 ملین ٹن کے ساتھ اس کے بعد آتا ہے۔ پیداواری موازنے میں پاکستان کے گائے کی گوشت کی برآمدی کارکردگی تسلی بخش نہیں رہی۔ گلوبل بیف ایکسپورٹ ویلیو اور حجم 2019 میں پاکستان پہلے 10 نمبروں میں شامل ہونے میں ناکام ہوا ہے۔ پاکستان کی گائے کی گوشت کی برآمد کی قیمت 212 ملین امریکی ڈالر تھی، جو 14ویں نمبر پر ہے، اور برآمد کا حجم 55,000 ٹن ہے، جو 13واں نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس رائل گروپ آف چائنا کے 10 افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا۔ ان کی دلچسپی ہماری بھینس میں تھی، اور وہ اس کے جینیٹکس کو اپنے پاس پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیمن کی ایکسپورٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ایمبریوز، سیمن اور لائیو جانوروں کی ایکسپورٹ میں انٹرسٹڈ تھے۔ سیمن پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایمبریوز ابھی ہم اتنے پیدا نہیں کرتے جن کو ایکسپورٹ کیا جا سکے، اور لائیو اینیملز کی ایکسپورٹ کے اوپر پابندی ہے۔ اگر یہ گروپ سیریس ہوا اور اس کی دلچسپی ہوئی تو ہم ان کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ان کے لیے خاص طور پر وفاقی حکومت سے اجازت لی جائے، تاکہ ان ایکسپورٹس کو پاسبل بنایا جا سکے جن کے اوپر پابندی ہے۔ رائل گروپ، جو چین میں بھینسوں کے دودھ کی پیداوار اور پروسیسنگ کے لیے ایک نمایاں انٹرپرائز ہے، نے ایک کاروباری وفد پاکستان میں بھیجا۔ انہوں نے پاکستان میں بھینسوں کے مرکز، ٹیکنالوجی اور دودھ کی پیداوار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، اور چین سے جدید ٹیکنالوجی لائی اور تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے لیے پنجاب کے صنعتی ساتھیوں نے جوش و خروش کے ساتھ
जबरदस्त अज़्म जाहिर किया। चीन में आला दर्जे भैंस के दूध की कीमत तकरीबन 20 युआन फी लीटर है, लेकिन ज़्यादातर चीनी लोग ये नहीं जानते कि चीन में भैंसों का दूध नीली रावी भैंसों से आता है, जो पाकिस्तान के ब्लैक गोल्ड के नाम से मशहूर हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान लाइव स्टॉक के मैदान में ताउन 1970 की दहाई में शुरू हुआ। 1974 में पाकिस्तान ने चीन को 50 नीली रावी भैंसें तोहफे में दी। भैंसों के तहकीकाती अदारे के अदादो शुमार जो पाकिस्तानी भैंसों का चीनी मुकामी भैंसों के साथ मवाजना करके हासिल किए गए थे, इससे पता चलता है कि नीली भैंसों की पहली नस्ल की दूध की औसत पैदावार 2083.3 किलोग्राम थी, जिसकी रोजाना की सबसे ज्यादा पैदावार 13.4 किलोग्राम थी, जो चीन की मुकामी भैंसों से कहीं ज्यादा थी। क्वांगशी सूबे में जहां चीन का रायल ग्रुप वाक़ है, वहां भैंस के दूध की पैदावार चीन के कुल दूध का 50% है। भैंस के दूध की पैदावार तेजी से बढ़ रही है, जो 2020 तक 5 अरब युआन तक पहुंच रही है, जो 2018 से 3.5 अरब युआन ज्यादा है। 2035 तक 10 अरब युआन तक की सनत बनने की तवक्को है। 2021 कोविड-19 के साथ साथ चीन के 14वें 5 साला मंसूबे के आगाज़ और चीन और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह का साल भी है। पाकिस्तान भैंस के दूध की पैदावार और इसकी मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी का वसी तजुर्बा रखता है। इस मैदान में काम करने के लिए पाकिस्तान का दौरा नागुज़ीर है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वबाई मर्ज़ के फैलाव के बावजूद हम इस मैदान में ताउन को फ़रोग़ देते हुए आगे बढ़ेंगे। चूंकि पाकिस्तान में अभी तक जिंदा जानवर बरामद करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए चीन के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान की भैंस का बेजा और मुजम्मद स्पर्म दरामद करने के लिए रास्ता बनाना है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और बफलो प्रोडक्शन की सीमन जो है ना, सीमन को वो चाहते हैं कि यहाँ का नीली रावी नस्ल का सीमन हम वहाँ पर लेकर जाएं और वहाँ पर जो उनकी नीली रावी नस्ल है वो बेहतर से बेहतर की जाए, और वो एक ही ज़रिए है कि वो इस यहाँ का सीमन लेकर अपनी भैंसों को लगाएं और उनसे जो बच्चे पैदावार होंगी उन बच्चों की, और उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। और दूध की पैदावार मेन उनका फोकस है कि हम दूध और गोश्त में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे तरक्की कर सकते हैं। और वो पाकिस्तान की तरक्की देखकर, पाकिस्तान का पोटेंशियल देखकर, पाकिस्तान के रिसोर्सेज देखकर उनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर तरक्की के ज़्यादा मौके मौजूद हैं। गुज़श्ता 30 बरसों में चीन ने मवेशी पालने की सनत की तरक्की के लिए जो इक़दामात किए हैं, उनसे ज़ाहिर होता है कि मवेशी पालने की सनत में जीन और एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल से ज़राअत की तेज़ रफ्तार तरक्की और ज़रई आबादी की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर तैयार है, जो कि पाकिस्तान की इस सनत की तामीर और तरक्की के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा और मिकदार और मयार में बेहतरी का बायस बनेगा। पाकिस्तान में सनतों के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक महदूद घरेलू तलब की वजह से पाकिस्तानी भैंसों के जनीन की अफजाइश की टेक्नोलॉजी में अभी बेहतरी नहीं आई है, और कुछ तकनीकी मुश्किलात भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। तजारती बरामद अभी तक अमल में नहीं आई। वो खलूस दिल से चीनी भैंस के जनीन अफजाइशी टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराने, भैंसों की अफजाइश में ताउन को मजबूत करने और मुश्तरका तौर पर आला मयार के मुजम्मद सीमन और जनीन बरामद करने की उम्मीद रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो हमारे ब्रेक थ्रूज़ हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ थीरोजिनोलॉजी में ये एम्ब्रियोज़ बनाए हैं। बफलो में अभी हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। बफलो बड़ा मुश्किल जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर हम काम कर रहे हैं कि ये एम्ब्रियोज़, और हम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी हमारे रावी कैंपस पत्तों की के नेबरहुड में है, उनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। न सिर्फ रिप्रोडक्शन के शोबे में बल्कि मीट के शोबे में भी बफलो मीट की बड़ी इसमें ट्रेसेबिलिटी के साथ हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी मीट शॉप भी है और उस पर भी काम कर रहे हैं। उसमें हम लैग करते हैं टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से। जो हमारे चाइनीज़ पार्टनर्स हैं उनको और हमारा, हम दोनों के लिए विन विन इस हवाले से हो सकता है कि वो हमारे जो टेक्नोलॉजी की कमी है उसको वो मेकअप करें, और हम हमारे लिए सूदमंद इस तरह हो सकता है कि हम उनकी उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लें। रॉयल ग्रुप और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज के वफ्द ने भैंसों की साइंस की तहकीक को मजबूत बनाने, इसे फ़रोग़ देने,
जानवरों की परवरिश में तावन, खासतौर पर भैंसों के सीमन और जनीन की दरामद और पंजाब में सीमन और जनीन लेबार्ट्री के क़याम पर तबादला ख्याल किया। उनके साथ बड़ा कोलैबोरेशन है पिछले 5-6 साल से, और 4 साल पहले ये साइनो पाक एक MOU भी साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट क्वांगशी, बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान जो पंजाब में है पत्तोकी में, और युवास ने मुश्तरका तौर पर, और बफलो ब्रीडर्स भी एक एसोसिएशन है, मिल के इश्तराकियत से और ये साइनिंग हुई कि हम जो बफलो की रिसर्च है, डेवलपमेंट है, कमर्शलाइजेशन है, इस पर हम मिलजुल कर काम करेंगे। और मुझे ये पाशा साहब गए थे 2000 गालबन 16-17 में, तब इसके ऊपर साइन हुआ था, और फिर 19 में हमें मौका मिला एक इंटरनेशनल बफलो कांग्रेस होल्ड करने का इसी शहर में, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने, युवास ने ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें चाइना के तकरीबन 10 से 15 रुकनी वफद आया, जिसमें कमर्शियल लोग भी थे, बफलो रिसर्च के भी थे, यूनिवर्सिटी के भी लोग थे। और यहाँ पर हमने वो 3 दिन 4 दिन की वो एक वर्कशॉप थी, मेला था, तारुफ कराया गया, और उस पर हमने फॉर्मल इस जो MOU था उसका बुनियाद रखी, और हमारे रावी कैंपस में जो एक बफलो की रिप्रोडक्शन की लेबॉरेटरी है, वो उसके ऊपर हम वहाँ पर हमने उसका प्लेक लगाया है, उसको हम चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और अब ये इसी तरह स्टेप वाइज होती हैं। तो साइनो पार्क के जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत जो लैब बनी है, उसमें हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पे ही काम कर रहे हैं। वो अभी हम स्पीशीज़ वाइज उस पर पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साहिवाल एनिमल पे काफ़ी हद तक काम कर लिया है। नेक्स्ट हमारी जो स्पीशीज़ है वो इंशाल्लाह बफलो के ऊपर हम विद द हेल्प ऑफ दिस चाइनीज़ डेलीगेशन, जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, दे आर गाइडिंग अस, तो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बफलो रिप्रोडक्शन के ऊपर इस लैब के अंदर इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। गुज़श्ता कुछ बरसों में बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब पाकिस्तान और चीन के गुआंगसी बैफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट के दरमियान दोस्ती और ताउन का मजबूत रिश्ता कायम हुआ है, और मुस्तकबिल करीब में ये दोनों इदारे तजर्बा गाहों में किए जाने वाले तजुर्बात और तकनीकी अमले की तालीम व तरबियत जैसे शोबों में एक दूसरे की मुआवनत करते हुए तिजारती ताउन की बुनियाद रखने जा रहे हैं। तकनीकी ताउन के साथ साथ पाकिस्तान में डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट्स की तामीर में सरमायाकारी भी चीनी कारोबारी इदारों की तरफ से पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। सनती सरमायाकारी के ज़रिए पाकिस्तान में मुतल्लिका सनती प्रोसेसिंग और सनती तहकीक न सिर्फ पाकिस्तान की मुल्की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है, बल्कि चीन और बैनुल-अक़वामी मंडी को बरामद करने के इम्कानात को भी तलाश किया जा सकता है, ताकि पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला पैदा हो और दूध और गोश्त की पैदावार की फराहमी में दोनों ममालिक के डेयरी की सनत से वाबस्ता कारोबारी इदारों की मुसाबकत को भी बढ़ाया जा सके। भैंस का दूध एशिया के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। चीन और पाकिस्तान दो गुंजान आबादी वाले मुल्क हैं, जिनकी आबादी का बड़ा हिस्सा देहात में रहने के बावजूद बहुत छोटे पैमाने पर काश्तकारी करता है। भैंस नकदी ज़रई जिन्स की हैसियत से न सिर्फ खुराक और लिबास की ज़रूरियात को पूरा करती है, बल्कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी की तरक्की, दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के साथ साथ इस पूरी सनत की कारकर्दगी में बेहतरी लाएगी और दोनों मुल्कों के आवाम की ज़रूरियात को आला मयार की खुराक से पूरा करेगी। दोनों मुल्कों को इस शोबे में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करते हुए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। माली साल 2019-2020 में पाकिस्तान के मुआशी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की दूध की पैदावार का 15% गैर मुनासिब नकलो हमल और रेफ्रिजरेशन की सहूलियात में कमी की वजह से ज़ाया हुआ। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन का अंदाज़ा है कि डेयरी और दूध की बरामद $30 बिलियन तक पहुंच सकती है, जबकि 2019-2020 के दौरान बरामदात सिर्फ $680 मिलियन थी। डेयरी प्रोसेसिंग की सलाहियत को बढ़ाने और ज़र मुबादला के नुकसानात को कम करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता 5 सालों में माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी है, जबकि चीनी सरमायाकारों के इत्माद में मज़ीद इजाफा हुआ है। बफलो को हमेशा पाकिस्तान में कोई इतनी वैल्यू नहीं दी गई, मगर अब सी पैक के अंदर हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि बफलो विल बी ए गुड एसेट्स फॉर द पाकिस्तान,
اور پاکستان میں جتنی یہ بفلو پاپولیشن ہے، اگر ہم اسے اچھے طریقے سے آج مینیج کر لیں گے، اس کی بریڈ امپرومنٹ پہ کام کر لیں گے، اس کی اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیک پہ کام کر لیں گے، تو یہ فیوچر میں ہمارا بلیک گولڈ واقعی ہی آپ کو گولڈ کی شکل میں پے بیک کرے گا۔ پاکستان کی کاسمیٹکس انڈسٹری ایک ترقی پذیر صنعت ہے اور اپنی حد میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی ہر سال گھریلو اخراجات کا تقریباً 4% کاسمیٹکس اور ذاتی نگہداشت کے مصنوعات جیسے کریم، صابن، ہیئر ڈائی اور لپسٹک پر خرچ کرتے ہیں۔ اس پاکستان کی میک اپ انڈسٹری کو کون سے مواقع اور چیلنجز کا سامنا ہے؟ اس صنعت کی مزید ترقی کے لیے پاک چین تعاون کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ بہت سے صنعت کاروں کی نظر میں کاسمیٹکس کی صنعت میں ترقی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں کافی انٹیپڈ پوٹینشیل ہے کاسمیٹکس اینڈ بیوٹی، خاص طور پہ اسکن کیئر کاسمیٹکس سیگمنٹ میں، کیونکہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں نا، یہ اسکن کیئر کاسمیٹکس خاص طور پہ، یہ ہمیشہ ماس مارکیٹ کی پروڈکٹ دیکھی جاتی ہے۔ پاکستانی کوئی بھی کمپنی کی پروڈکٹ ہے، اس کو ماس مارکیٹ پروڈکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو نش مارکیٹ کی ایک وہ گیپ ہے نا، وہ میرے خیال میں بہت ایک وائبل گیپ ہے جس کو ہم لوگ کیپچر کر سکتے ہیں اگر اس پہ پراپر ورکنگ کی جائے۔ ایک تو مجھے لگتا ہے اس میں کاسمیٹکس اور بیوٹی انڈسٹری میں بہت سیگمنٹس ہیں، ایک ہائی اینڈ ہوتا ہے اور پھر ایک میس مارکیٹ کے لیے ہوتا ہے، تو ہر سیگمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ابھی بھی ہے، اور ایک دم سے میں بوم بھی دیکھ رہی ہوں کہ اسمال بزنسز آ رہی ہیں کافی، جو صرف سوشل میڈیا کے تھرو اپنا فزیکل ان کی شاپس نہیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو وہ کرتے ہیں۔ تو لیکن جیسے کیئر ہو گیا، بیوٹی ایکسپرٹس وغیرہ، یہ تو بڑی اسٹیبلشڈ جیسے وہ ہوتی ہیں، اس میں بھی کافی پوٹینشیل ہے۔ ابھی اتنا زیادہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اور آئی ہیں کمپنیز۔ کاسمیٹک انڈسٹری میں اوور آل تو ٹھیک ہی جا رہا ہے، بس وہ پاکستان میں جو کچھ بعض دفعہ یہ انرجی کے کرائسس آ جاتے ہیں یا گیس کے، تو یہ ان کی وجہ سے کافی وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو باقی کچھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ایکسپورٹ کے لیے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا پروموٹ کریں، کچھ اس میں ظاہر ہے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں کچھ ریبیٹس وغیرہ یا اس طرح کی ہوں گی، تو اس میں اچھے چانسز ہے کہ ہمارے دنیا میں ایکسپورٹ کر کے ہم اچھا ایک کر سکتے ہیں اس پہ، جس کے لیے ملک کے لیے زر مبادلہ بھی آئے گا، ہاں جی، اور ایک پاکستان کا نام بنے گا پوری دنیا میں۔ جیسا کہ کمپنیوں نے کہا ہے کہ یہ لیبر انڈسٹری جو لیبر پر زیادہ انحصار کرتی ہے اور اس میں نیم خودکار مشینیں ہیں، یہ روزگار پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہ معیشت کو بھی فروغ دیتی ہے، لیکن میک اپ انڈسٹری کو اب بھی عملی چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ بہت سے صارفین لوکل برانڈز پر غیر ملکی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں میں اگر اپنی پاکستانیوں کی مینٹیلٹی بتاؤں تو ان کی اپنی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ فورن پروڈکٹ کو پریفر کرتے ہیں، اور لوکل پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، یا یہ اس سے سمجھ لیں وہ فورن جو ہے پروڈکٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہماری فورن کنٹریز میں پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے، مطلب ہماری تو نہیں ہوتی لیکن جو انڈسٹری میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کو باہر کے ملکوں میں پرسیپشن سے ہی ملتی ہے۔ بس یہ پاکستانی ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اس کی پرسیپشن جو ہے نا وہ ہم نے ایک غلط وہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے اپنا، بس یہ مائنڈ سیٹ ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی مارکیٹ میں بھی گیپ کور کیا جا سکتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ اصل میں زیادہ تر مواد کم قیمت ہونے کی وجہ سے درآمد کیا جاتا ہے۔ کوالٹی تو سیم ہی ہوتی ہے، لیکن ہم کیونکہ پراپر ایک کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم خود اپنا ہی امپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ٹیکسز کے بینیفٹ ہیں کہ وہ لوکل اگر لیں گے تو ہمیں کاسٹلی پڑے گا، تو ہمارا کیونکہ مینوفیکچرنگ یونٹ ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اپنا امپورٹ کرنے پہ کمپیریٹیولی لوکل مارکیٹ سے وہ سستا پڑتا ہے۔ چین میں ایک ایسے وقت میں بھی صارفین قومی برانڈز کے تیزی سے مقبول ہونے سے قبل غیر ملکی میک اپ مصنوعات کا پیچھا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ماضی میں بہت سے صارفین جلد کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہونے والی مصنوعات یا کاسمیٹکس کا انتخاب کرتے وقت
غیر ملکی برانڈز کو ترجیح دیتے تھے. تاہم حالیہ برسوں میں خاص طور پر وبا کے دنوں میں کاسمیٹکس بنانے والے چین کے قومی برانڈز کو بڑی ترقی ملی ہے. کووڈ-19 کی وبا کے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی صحت و تندرستی کے لیے روایتی چینی ادویات کی طرف متوجہ ہوئی جو ہمارے ملک کا قومی خزانہ ہے. لہٰذا وہ کاسمیٹکس جو روایتی چینی ادویات کی مدد سے بنائی گئی تھیں صارفین میں بہت زیادہ مقبول ہوئیں. گائیڈ لائن نہیں ہے یا لوگ سمجھیں کہ ابھی زیادہ فیملیئر نہیں ہے اس بزنس سے جو کیمیکل کا بزنس ہے. لوگ زیادہ اس طرف آئے نہیں ہیں جبکہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. مختلف جو جڑی بوٹیاں ان کے ایکسٹریکٹ بن سکتے ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں. ایسے مختلف ویجیٹیبل آئلز جو ہیں کاسمیٹکس میں یوز ہوتے ہیں جیسے آلمنڈ آئل ہے یا اور بھی بہت سارے آئل ہیں وہ بھی پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں. اس میں بڑا گنجائش موجود ہے. مصنوعات کے برانڈ بنانا ایک وسیع عمل ہے. اکثر لوگ برانڈ، اس کی قیمت اور اس کی جائے فروخت سے واقف ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ کیا یہ مصنوعات واقعی ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں. کیا یہ آپ کی جلد کے لیے مفید ہیں؟ آپ کی حقیقی ضروریات کیا ہیں؟ روبرو مشورے کے لیے ہمارے آف لائن اسٹورز موجود ہیں اور ہم صارفین کے ساتھ براہ راست بات چیت کے ذریعے ان کی درست سمت میں رہنمائی کریں گے. اگر ہم اپنے شعبے کے ماہر ہوں گے تو ہم اپنے گاہکوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے تو پھر وہ قدرتی طور پر ہمارے برانڈ کو پسند کریں گے. مقامی کاسمیٹکس برانڈز پر صارفین کا اعتماد بڑھانے کے علاوہ بہت سے عملی صنعت کار غیر قانونی کمپنیوں پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں جو مصنوعات کے معیار کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. کاسمیٹکس انڈسٹری پاکستان میں آلریڈی کافی اسٹیبلش ہے لیکن وہ کچھ ضرورت یہاں اس چیز کی ہے کہ جو اسٹریٹ لیول کا کمپٹیشن ہے، جو لوگ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے، ٹیکس بھی نہیں پے کرتے، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کوالٹی بھی نہیں ہوتی ان لوگوں کی. تو پراپر انڈسٹری سمجھیں کہ کاٹیج سے ہٹ کے فارمل انڈسٹری کی طرف چلی جائے تو زیادہ بیٹر ہو جائے گا. روزگار بھی آلریڈی بھی فراہم کر رہی ہے انڈسٹری اور پھر اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. کاسمیٹکس انڈسٹری کو درپیش چیلنجوں کے باوجود اب بھی ترقی کے مواقع موجود ہیں. کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران جب دکانیں بند ہیں یا دکانوں پر جانا ممکن نہیں ہے، صارفین ای کامرس میں بہت تیزی سے پیچھے جا رہے ہیں. اس طرح لاک ڈاؤن کے عرصے میں بہت سی کمپنیاں آن لائن مارکیٹ میں اپنی جگہ تلاش کر رہی ہیں اور آن لائن فروخت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے بالکل ابھی ریسنٹلی ہی یہ ای کامرس پلیٹ فارمس پہ اور بلاگر کمیونٹیز ہوتی ہیں ان میں ہم اب آ رہے ہیں. ہمارے پیجز بنے ہیں اور ویب سائٹس بنی ہیں جن کے اوپر اب ہم ایسا ایسا کام کر رہے ہیں اور آئی تھنک کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ابھی بھی کافی پاکستان میں ہو سکتا ہے لیکن آپ آج کل دیکھ رہے ہیں جیسے بلاگرز اور ولاگرز وغیرہ آ رہے ہیں تو وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ان کے اپنے برانڈز ہوتے ہیں، ان کی اپنی بلاگر کمیونٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک بلاگر کو چوز کرتے ہیں اور وہ اس کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ہماری پروڈکٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح مارکیٹ کریں گے. تو ہماری بھی ایک بہت الگ فیلڈ ہے جو مجھے لگتا ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں ٹیپ اور ہم کر رہے ہیں. دیکھیں جو آن لائن پلیٹ فارم یا آن لائن آپ کی پریزنس ہے نا، اس کو اگر آپ آرگینک کرنا چاہتے ہیں یا آرگینک گروتھ چاہتے ہیں نا اس میں، تو آرگینک گروتھ آپ کو ولاگر کمیونٹی اور لائف اسٹریمرز کے تھرو ہی ملے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے اوپر بوسٹنگ لگائیں گے تو بوسٹنگ دیٹس ون وے ٹو گیٹ لائکس، بٹ وہ آرگینک نہیں ہوگی. وہ اس کے اندر کچھ آرگینک ہوگی، کچھ آپ کے پاس ویسے لائکس آئیں گے لیکن اس میں انگیجمنٹ نہیں ملے گی پھر آپ کو. تو یہ کافی ایک کرٹیکل اسپیکٹ ہے یہ ولاگرز کو ٹیپ کرنا اور انفلوئنسرز کو ٹیپ کرنا نا، تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. میرا خیال ہے اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح چین میں انٹرنیٹ اور کاسمیٹکس ماڈل اس صنعت کی ترقی کے لیے بہتر جگہ تلاش کر سکتا ہے. آف لائن استعمال کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ صارفین آن لائن شاپنگ کا رخ کرتے ہیں. آن لائن سیلز چیلنجز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جغرافیائی پابندیاں توڑ سکتے ہیں اور جہاں بھی انٹرنیٹ ٹریفک ہے فروخت حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارا برانڈ کسی چیز کی آن لائن پروموشن کرنا چاہے گا، کیونکہ بنیادی طور پر ہم جلد کی دیکھ بھال کی آن لائن دکان چلا رہے ہیں، تو جب آپ ہماری آن لائن دکان پر آئیں گے تو ہم آپ کو جلد کی حفاظت کے لیے تفصیلی علاج تجویز کریں گے. اس بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن چینلز جیسا کہ وی چیٹ یا مختلف قسم کے منی پروگرام کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ماہرین آن لائن فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آپ کو موزوں مشورہ دیں گے
اور ان سے بات کرنے کے بعد آپ اپنی جلد کے مسائل کے بارے میں بہتر طور پر آگاہ ہوں گے۔ بہت سی کمپنیوں کے لیے ای کامرس بین الاقوامی مارکیٹ میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے۔ پاکستانی کاسمیٹکس کو عالمی سطح پر زیادہ مقبول بنانے کے لیے مزید بات چیت کی جائے گی کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، بہتر ترقی کے لیے چین کے ساتھ کیسے ہاتھ ملایا جائے۔ مزید جانیے اگلی قسط میں۔